الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وہادینا ونبینا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا میرے عزیز دوستو بزرگوں، بنیادی طور پہ 3 چیزیں قرآن و احادیث میں ملتی ہے۔ وہ 3 چیزوں کا عقیدہ ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ایک عقیدہ توحید بولتے کسے؟ اللہ کو خالق ماننا، مالک ماننا، رزاق ماننا، اس کو توحید نہیں بولتے۔ ساری مخلوق میں کسی کو بھی خالق نہیں مان کر اللہ کو خالق ماننا، اس کو توحید بولتے ہیں۔ توحید کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے۔ اس وجہ سے اس کلمے کے علماء فرماتے ہیں ہم پر 5 فرض ہے، کلمے کے 5 فرض۔ پہلا فرض کیا کلمے کا؟ زبان سے یہ کلمہ پڑھنا، زندگی میں ایک مرتبہ۔ خالی آدمی اللہ کے ایک ہونے کی بات کرتے رہے اور قرآن پڑھتا رہے اور اس کلمے کا اقرار نہ کرے، اس کلمے کو نہ پڑھے، مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے کلمے کا پہلا فرض اس کا پڑھنا، پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا فرض۔ دوسرا فرض اس کے معانی کو سمجھنا، اس کے معنی کو معلوم ہونا، اس کے معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کلمے کا۔ وہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا، توحید بولتے کس سے؟ اللہ کو خالق اور مالک ماننا کافی نہیں، بلکہ اللہ کو خالص یہ سمجھنا کہ اللہ ہی خالق ہے، یہ ماننا ضروری ہے۔ اللہ ہی مالک ہے، یہ ماننا ضروری ہے۔ اللہ ہی رزاق ہے، یہ ماننا ضروری ہے۔ ورنہ ساری مخلوق مانتی ہے اوپر والا ہے، گاڈ ہے، پرمیشور ہے، بھگوان ہے، اوپر والا ہے، مگر دوسروں کو بھی مانتی ہے۔ تو یہ توحید پرست تو نہیں، مشرک کہا جائے گی اسے، مشرک۔ اللہ کی ذات میں انہوں نے شامل کیا، اللہ کا انکار۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کافروں سے، مشرکوں سے کہو، پوچھو، سوال کرو، کون ہے زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ وہ کہہ گئے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا۔ پھر وہ کافر مشرک کیسے ہوئے؟ اس لیے ہوئے کہ انہوں نے کہا اللہ نے بھی کیا اور فلاں نے بھی کیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہی کھلاتا، اللہ ہی پلاتا، اللہ ہی موت اور رزق دیتا، اللہ ہی شفا اور بیماری دیتا، ساتھ میں کوئی اور نہیں۔ ہم میں اور مشرک میں فرق یہی ہے، ورنہ ساری دنیا کا ہمارا جھگڑا کہاں ہے؟ وہ بھی پرمیشور کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں مانتے، کسی اور کی پرارتھنا، پوجا، عبادت نہیں کرتے، صرف اللہ کی کرتے۔ توحید اس کو بولتے ہیں۔ کلمے کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اچھا، یہ جو کلمہ ہے، یہ کلمہ ابتدا سے چلا آج تک اور قیامت تک چلے گا۔ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی کلمہ رہا، اگرچہ کہ کلمے کا دوسرا جز بدلتا رہا نبی کے اعتبار سے۔ آدم آئے تو آدم کا نام آیا، نوح آئے تو نوح کا نام آیا، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ اور سرکار کی شخصیت اس دنیا میں رونق افروز ہوئی تو لا الہ الا اللہ
محمد رسول، مگر یہ لا الہ الا اللہ بدلا اور سارے نبیوں کی دعوت کی، اور سارے نبیوں نے پریشانی اسی لیے اٹھائی. مخلوق مانتی تھی اللہ کو، ایسا نہیں کہ انسانیت مانتی تھی اللہ کو، مگر خالص نہیں مانتی تھی. ہم میں اور دوسروں میں فرق صرف یہ ہے، اور یہی ہے اسلام اور اسلام کا اور شرک کا فرق، اپنے اور پرائیوں کا فرق. بات چھوٹی سی دکھتی ہے مگر بات بہت بڑی بات ہے، اللہ ہی کو ماننا. مگر افسوس ہمارا عمل کیا بتاتا ہے. اگر ہم نے صرف اللہ ہی کو ماننا ہوتا، جیسے ہمارا زبانی اقرار ہے اور جیسا ہمارا دعویٰ ہے، اگر عملی زندگی میں عقیدے کے اعتبار سے ہم صرف توحید پرست ہوتے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا، تو ہم دنیا کی طاقت سے نہیں ڈرتے تھے، نہ مال و دولت کے حاصل کرنے کے لالچ میں ہم اپنے ایمانوں کا سودا نہیں کرتے تھے. ہم نے سمجھا اللہ بھی کرتا اور مال بھی کرتا، بیمار سمجھا اللہ بھی کرتا، ڈاکٹر کرتا، پریشان حال سمجھا اللہ بھی کرتا، مصیبت دور کرنے والا بھی کرتا. یہی ہمارا فرق ہے. اگرچہ کہ انہوں نے اقرار کیا زبان سے، ہم نے اقرار زبان سے نہیں کیا، مگر ہمارا عمل کا دعویٰ یہی ہے. اگر ہمارا یہ دعویٰ ہوتا، جو دعویٰ ہمارا ہے کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی موت حیات کا مالک ہے، تو ہم ڈرتے نہیں تھے. اللہ ہی زندگی اور موت دیتا، روزی دیتا، تو ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں، عاجزی نہیں کرتے اور پریشان نہیں ہوتے. وہ کہتے جب اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، اللہ ساری مخلوق کو دیکھ رہا، میں اسی کو مانتا ہوں. اور ساری دنیا کے مشرکین میں اور مجھ میں یہ فرق ہے، باقی وہ بھی مانتے مگر میں ایسا نہیں مانتا جیسا وہ مانتے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے. قل هو اللہ احد، تنہا ہے وہ، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اسی کو مانتا ہوں. ہمارا یہ یقین، ہمارا یہ عقیدہ اگر مضبوط ہوگا، ہم دنیا کی سارے پریشانیوں سے نکل جائیں گے، ساری پریشانیوں سے. اس ظالموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے موت انہوں دیتے، کون دیتا؟ اللہ. جب یہ تو ڈریں گے کیوں؟ ایک بادشاہ گزرا عباسی، عبداللہ بن عباس، صفا تھا بہت بڑا، سلطنت امیہ کا خاتمہ کیا اور امیہ کے لاشوں پر اپنی حکومت قائم کی. امیہ لوگوں کے لاشوں پر اپنے ہاتھ سے 38,000 لوگوں کا قتل کیا. 38,000. جب اس کی حکومت ہے، اس کا نام خود پڑا صفاح، خون ریز. صفا کے معنی خون بہانے والا. تاریخ اٹھا کر دیکھو، عباسی خلیفہ ہے. مگر جس وقت خلافت کے منصب پہ بیٹھا، خلیفہ شمار ہونے لگا، لوگ آئے، اس سے ملاقات کی. اس نے کہا کوئی ایسا بھی ہے جو میرے سے للکار سکے؟ ہے ایسا کوئی جس نے 38,000 کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا؟ کس کی ہمت ہے کیا ہے؟ اچھا وہاں جمہوریت عموریت نہیں تھے، عدالت حکومت کورٹ کچہریاں نہیں تھی، جو بادشاہ بول دیا. ججوں کی بھی نہیں چلتی تھی اس پیریڈ میں. جب اسلامی عدالتیں تھی وہ بات الگ، ان کی بات بتا رہا ہوں جو تاریخ میں جس کو صفا کہتے ہیں، ان کا فیصلہ ہی وہ حکومت تھا. بہرحال معاملہ یہ پہنچا، کسی نے کہا ایک شخص ہے جن کا نام امام اوزاعی، وہ تجھے للکار سکتے، تجھ سے سارا یہ بغداد ڈر رہا ہے مگر وہ نہیں ڈرتے. اچھا لے کر آؤ، بلاؤ. امام اوزاعی سمجھ گیا اپنے جی باری آ گئی. گھر کے اندر پانی گرم کیا، غسل کیا، کفن اپنے پاس لیا، عطر لگایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور نکل گئے. عبداللہ نے کیا کیا تھا، اپنے جلادوں کو حکم دیا تھا کہ تم پوری قطار بنا کر کھڑے جاؤ اور میان میں سے تلوار نکال دو، تاکہ یہ ہیبت اور خوف امام اوزاعی کے سینے میں بیٹھ جائے اور میری دہشت سے وہ کانپنے لگ جائے. بغداد والوں کا کہنا ہے کہ نہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے. یہ دیکھ لیں گے دنیا کہ تلوار کے سامنے، میری ظالمانہ حکومت کے سامنے کیسے نہیں ڈرتے. مگر جس نے اللہ کو مانا یقین کے ساتھ، وہ ڈرتا. آج کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں کی، فلاں کی حکومت آتی تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا. کتنا خوف ہے مسلمانوں کے سینے میں.
پھر توحید پرست بولتے ہیں اپنے آپ کو. کہاں توحید؟ توحید کہاں ہے؟ یہ توحید میں ہے تھوڑی ہے. توحید تو اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ کرتا، جو کچھ کرا اور جو کچھ کرے گا. یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے قرآن کریم میں؟ ساری دنیا کی سلطنتیں اور طاقتیں میری نگاہوں میں مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں. مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہوتا، ایک جھاڑو اگر مارے تو سینکڑوں جالوں ختم ہو جاتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دنیا کی طاقتیں میرے سامنے مکڑی کے جالے کی حیثیت نہیں رکھتی. اگر ہمارا ایمان مضبوط اگر ہوا نا اس کی مدد بھی آتی ہے. وہ بتاتا بھی کرشمہ کبھی کبھی کہ دیکھو میں ہوں جس کو تم مانتے ہو نا. امام اوزاعی علیہ رحمہ آئے، عبداللہ صفوہ نے کہا اچھا تم ہے کیا تم کسی سے ڈرتے؟ کہاں کس سے ڈریں گے؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. چلتے چلتے جب آ رہے تھے بعد میں ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے سینے میں کیا کیفیت تھی اس وقت، کیا وسوسے آ رہے تھے تم کو؟ ڈر لگ رہا تھا، خوف پیدا ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا؟ کہ لیکن اس وقت اللہ کا عرش میرے سامنے تھا. اللہ کی عظمت اور کبریائی اور اس کا جلال اور اس کی طاقت کا استحضار تھا مجھے. وہ کیسی طاقت کا بادشاہ ہے. عظمت اللہ، اللہ کی عظمت، قدرت اللہ، اللہ کی قدرت، ہیبت اللہ، اللہ کی ہیبت، سلطان اللہ، اللہ کی بادشاہت. ذرے ذرے پر ایسا کوئی بادشاہ ہے کہ جس کی کائنات جس کی بادشاہ ذرے ذرے پر ہو؟ ایسے کہ کوئی آیا ہے کیا؟ ہاں قیامت تک آ سکتا ہے. علاقے پر، انسانوں پر جابرانہ حکومت کرنے والے آئے ہوں گے. سب سے بڑی سلطنت سلیمان کو دی گئی مگر ان کی بھی ذرے پر حکومت نہیں تھی. سب سے بڑی سلطنت. اور مثالی نمونہ اللہ نے پیش کیا کہ دیکھو سلطنت ایسی جو سلیمان کو دیا ایسی کسی کو بھی نہیں دیا. اتنی سلطنت ہونے کے باوجود بھی ذرے پر حکومت نہیں تھی، بلکہ ان کی خود کی حالت یہ تھی جب دنیا کے جانے کا وقت قریب آیا اور ان کی سلطنت چڑھ رہی تھی اس وقت. حضرت اسرائیل نے کہا کہ چلنے گئے تم کہاں؟ یہ سب چھوڑ کے بیت المقدس کا کام چل رہا تھا. جنات سرکش جنات کام کر رہے تھے. کئی زمانے سے چل رہا تھا کام. بڑے بڑے چٹانوں کو لاتے تھے، جناتوں نے بنایا ہے حضرت سلیمان کی نگرانی میں. کام بھی پورا نہیں ہوتا. سلیمان نے کہا میری ہیبت سے کام کر رہے نہیں تو بھاگ جاتے. سلیمان علیہ السلام نے اپنی ظاہری اعتبار سے عاجزی بتا دی. اللہ کی سلطنت کسی سے خوف کھاتی، کسی سے ڈرتی؟ پھر ہم کیوں ڈر رہے؟ جس کو رب تسلیم کرتے پھر ڈرتے کیوں؟ پھر توحید کہاں ہے ہماری؟ ساری کائنات ایک طرف، بلکہ جبرائیل اپنی طاقت کے ساتھ مخالفت میں بھی آ گئے. اللہ کی قسم ہمارے سینوں کا یقین اگر یہ بن جائے کہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، ہم کبھی بھی کائنات ناکام نہیں ہو سکتے، کبھی بھی زوال میں نہیں آ سکتے، کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتے. جو کچھ اللہ کرے گا. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ تصور تھا کہ اللہ کی عظمت، سلطنت، اللہ کیسی ہیبت کا مالک ہے. بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ میں نے جتنے لوگوں کو قتل کیا اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے ایک جملہ کہا انما الاعمال بالنیات. کہا سیدھا سیدھا کہو کیا کہنا ہے؟ تو کہا اس کا صاف مفہوم یہ کہ تو نے ظالمانہ حکومت قائم کی ہے اور اپنے خون ریز تلوار سے اور ظالمانہ حکومت سے کئی لوگوں کا بے جان ناحق قتل کیا ہے. قیامت دن اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. علل اعلان دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر کہا. لال پیلا ہوگا، سرخ ہو گیا، پورا دربار دیکھنے لگا کہ امام زو کی گردن اٹھتی ہے. مگر کیسا گردن اٹھتی تھی؟ جس کے سینوں میں اللہ کی ہیبت ہو، وہ جب نگاہ ڈالتا ہے تو سامنے مرعوب ہو جاتے شخص. بس وہیں بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے سمجھ گیا. ایک اشرفیوں کی تھیلی لی اور ایسا پھینکی، جاؤ میری طرف سے انعام تم. امام اوزاعی لیا نے اور وہیں پر سارے دربار میں اس کو الٹ دیا اور ایسا پھینک کر تھیلی چلے گیا. کہا تو سنبھال تیری دولت، ہم چلے. ہمارے سینوں میں جو دولت ہے یہ کوئی حیثیت نہیں دولت کی. ہم نے اللہ کی عظمت کو اپنے سینوں میں بٹایا. ہم توحید کے رکھوالے ہیں اور توحید ہمارے سینوں پہ بسی ہے. امت مسلمہ جب تک توحید کے عقیدے پر مضبوط تھی دنیا کی کوئی طاقت کے سامنے نہیں ٹکتی تھی. اور یہ مکاری، فریبی، لالچ یہ ساری چیزیں نہیں تھیں ان کے پاس. ان کے پاس دعا کا ہتھیار تھا. جو چاہتے اللہ سے مانگتے تھے. کسی کے سامنے عاجزی کرتے نہیں تھے، گڑ گڑاتے نہیں تھے، پیر نہیں پسارتے تھے. ابراہیم پاشا ترکی خلیفہ وزیر اعظم ہے. ابراہیم پاشا
سلیمان اعظم کا یہ وزیر اعظم تھا، اس کو ملک شام نے دیا تھا، حلب القطع علاقہ. تاریخ اٹھا کر دی، ہماری تاریخ بتا رہا ہوں. سارے علماء آ کر ملے اس کے پاس، دانش من آ کر ملے اس کو، اس کی مبارکباد دی، کیونکہ وہ ظالم ہے معلوم تھا ابراہیم پاشا. اس کی چلتی ہے، خلافت عثمانیہ میں چلتی تھی اس کی بات. وزیر اعظم تھا، اس نے بھی یہی سوال کیا، کوئی ہے ایسا آدمی جو مجھ کو ملنے نہیں آیا؟ کہہ لیں گا حالت کے گلیوں میں جھوپڑی میں ایک آدمی رہتا ہے، سعید حلبی نام ہے اس کو، وہ ملنے نہیں آیا. ہم تو جس کو پیشاب کرنا نہیں آتا اس کو ہاتھ ڈالنے چلے، کیوں ہاتھ ڈالے؟ اس کے ساتھ فوٹو نکال اور فخر کر رہے جناب ہمارے ان کے ساتھ فوٹو. پیشاب کرنے نہیں آتا اس کو پوچھو پیشاب کے قطرے اس کے پیٹ میں کتنے گرتے. امت مسلمہ کا مثال ہے، اس پر فخر. ٹھیک ہے احترام کرو، میں نہیں کہتا ہر قوم کے بڑے آدمی کا احترام کرو، آپ ہار ڈالو، کیا ڈالتے ہو ڈالو. کبھی علماء کو بھی ڈال کے دیکھو، ان کا بھی ساتھ دے کے دیکھو، ان کو بھی فخر کرو ان کے ساتھ رہ کر. یہ ہمارے دین کے ایمان کے محافظ ہے، ہمیں دین کا صحیح راستہ بتاتے. کبھی ان کے ساتھ بھی رہ کر فخر کرو، ہاں ہم حافظ مسعود کے ساتھ رہتے الحمدللہ بول کر. کبھی ایسا بھی کہو فلاں نیتا کے ساتھ، فلاں لیڈر کے ساتھ، فلاں، اور وہ اچھا پرائم منسٹر کے پاس رہے تو پتہ ہی نہیں کیا کر دیں گا. یہ تو افسوسناک بات ہے. کیوں ہوا یہ سب؟ ہم نے اللہ کو سمجھے ہی نہیں ہے، قرآن کو سمجھے نہیں ہے، ہمارے پاس کے سرمائے کو سمجھے نہیں. ہم ہے کیا؟ ہم نے آپ کو کانچ کا ٹکڑا سمجھے جو صرف دوسروں کو تکلیف دیتا. ہم نے اپنے آپ کو ہیرے کا ٹکڑا نہیں سمجھے، بھی ہیرے ہم کہ دنیا کو روشن کرتے. جس دن اپنے آپ کو ہم پہچان لیں گے، جس رب کو ہم مانتے ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسی طاقتیں ہیں، ہم کبھی کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، اور ہم کبھی کسی کے اوپر حسد، لالچ اور دنیا کے چکر کے اندر ایک دوسرے کی گردن مروڑیں گے نہیں. کیونکہ معلوم ہے دنیا بے قیمت ہے ہمارے نگاہوں میں. یہ سعید حلبی کے پاس ملنے کو گیا ہے ابراہیم پاشا، اور جھوپڑی میں گیا. سعید حلبی بیٹھے ہوئے اللہ کی کبریائی بیان کر رہے. لوگوں نے کہا ابراہیم پاشا آیا، کہنے پھر میں کیا کروں؟ یہ بتانا تھا لوگوں کو جس سے تم ڈر رہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ کیا کرے. ابراہیم پاشا کو دیکھ کر پیر ایسے لمبے کر. ابراہیم پاشا کا پارا تو چڑھا تھا مگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. ابراہیم پاشا بیٹھا تقریر سے بہت متاثر ہوا، گھر پہ گیا. گھر پہ جانے کے بعد اشرفیوں کی 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے جا، 1000 اشرفی. سعید حلبی کے پاس خادم آیا کہ حضرت یہ ابراہیم پاشا نے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ نے وہیں کھڑے کھڑے کہا جا ابراہیم پاشا سے کہنا جو پیر پسارتا وہ ہاتھ کبھی نہیں پسارتا. اللہ الصمد، جس رب کو ہم مانتے ہیں نا وہ بے نیاز بادشاہ ہے. وہ بنیادی ہمارے اندر آنا تو ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں رہیں گے. اللہ مجھے آپ کو توحید کا عقیدہ مضبوط فرمائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ رسالت اور آخرت کی بات آئے گی. اللہ تعالیٰ عمل کے ساتھ نصیب فرما. وآخر دعوانا